ہمارے جو غریب ترین طبقے ہیں ان کے حقوق کے لیے ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں نعیم صادق صاحب۔ یہ ویلاگ ان کی ایک حالیہ پوسٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں، لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آج بھی کم عمر بچوں سے کچرا اٹھواتا ہے اور انہیں مہینے کے صرف 13 سے 15 ہزار روپے دیتا ہے۔ نہ کوئی پینشن، نہ کوئی سوشل سیکیورٹی۔ حالانکہ سندھ کے حالیہ بجٹ میں مزدور کی کم از کم تنخواہ 35,000 رکھی گئی ہے۔ اس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ پرانے نوٹیفیکیشن کے حساب سے بھی دیکھیں تو کم از کم تنخواہ 25,000 بنتی ہے، لیکن سندھ حکومت صفائی کرنے والوں کو صرف 13 سے 15,000 دے رہی ہے۔ میرے پاس ان کے انٹرویوز ہیں، دکھا نہیں رہی کیونکہ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ راتوں رات بڑے ہو گئے، یہ سب سے پہلے انہی غریبوں کو نوکری سے نکال دیں گے۔ بہرحال سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے کراچی کی سڑکوں کی صفائی کا ٹھیکہ چینی کمپنیوں کو دے رکھا ہے، جنہیں ہم سال کے 7.3 ارب روپے دیتے۔ یعنی ہم ایسا ملک ہیں جسے گند پھیلانا آتا ہے، اپنی گندگی بھی خود صاف نہیں کر سکتے، دوسرے ملکوں کو مہنگے مہنگے ٹھیکے دے کر کرواتے ہیں اور پھر IMF سے قرض مانگتے پھرتے ہیں۔ پنجاب حکومت 16 سے 22 گریڈ کے سرکاری افسران کے لیے 2.3 ارب روپے کی بڑی بڑی ششکے والی گاڑیاں خریدتی ہے۔ وفاقی حکومت اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بطور سیاسی رشوت 90 ارب روپے کا ثوابدید فنڈ دیتی ہے کہ جاؤ الیکشن سے پہلے جہاں مرضی آئے خرچ کرو۔ ملک بھر میں 2 لاکھ بیوروکریٹس کو مفت گاڑیاں اور پیٹرول دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ان بیچارے غلاموں کے زور پر ہوتا ہے جن سے 21ویں صدی میں بھی مشینوں کے بجائے ہاتھوں سے کچرا اٹھوایا جاتا ہے، وہ بھی 15,000 روپے ماہانہ پر، صرف اس لیے کہ کہیں ہماری عیاشیوں میں کمی نہ آئے۔ اس سے زیادہ تو ان سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے بیوی بچے سرکاری گاڑی کے سرکاری پیٹرول پر ہفتے بھر میں اڑا دیتے ہیں۔ ہم سب کو مل کر مطالبہ کرنا چاہیے کہ پہلے قدم کے طور پر کراچی میں صفائی کے عملے کو کم از کم قانونی اجرت دی جائے اور ان کی تنخواہوں کا ڈیجیٹل ڈیٹا بیس بنایا جائے جس کی رسائی ٹیکس پیئرز کو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا پیسہ ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، ہم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یہ دعویٰ کیسے مان لیں کہ کراچی کے میئر کو کراچی والوں نے ہی منتخب کیا ہے؟